یہ گلیاں، یہ راستے مجھے یوں ازبر تھے کہ میں آنکھیں بند کر کے چل سکتی تھی، بلکہ ہمیشہ مسجد کا موڑ مڑتے ہی بھاگتی تھی، اور اسی رفتار سے میرا دل خوشی سے بے قابو ہو کر دھڑکتا تھا۔ دوسری، پھر تیسری اور چوتھی گلی کے اختتام پر خالہ جی کا گھر تھا، جس کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا۔ میں بے دھڑک پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوتی تو خالہ جی کچن میں بیٹھی نظر آتی تھیں، خواہ کوئی سا بھی وقت ہو۔ کھلے آنگن میں بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے اور خالہ جی کچن میں بیٹھی کام کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو سبق یاد کرنے کی تلقین کرتی رہتی۔ ان کا کچن خاصا کشادہ تھا، ادھر ادھر کئی پیڑھیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں جیسے ہی سامنے جا کر سلام کرتی، ان کا چہرہ کھل اٹھتا اور بازو پھیلا کر میرا استقبال کرتی۔ میں چھوٹی بچی کی طرح ان کی آغوش میں سما جاتی۔ کتنے دنوں سے تمہارا چہرہ میری نظروں میں گھوم رہا تھا، میں سمجھ گئی تم آنے والی ہو، کب آئیں؟ وہ محبت کے والہانہ اظہار کے ساتھ پوچھتی۔ 5 دن ہو گئے خالہ جی مجھے آئے ہوئے۔ رجو کہاں ہے؟ میں نے انہیں جواب دیتے ہوئے رجو کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ یہیں پھپھو کے گھر گئی ہے، ابھی بلواتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کسی بچے کو پکار کر رجو کے پاس دوڑاتی، پھر مجھ سے ایک ایک کا حال احوال پوچھنے لگتی۔ سب ٹھیک ہیں خالہ جی، سب ٹھیک ہیں۔ میں ان کی روانی سے بولنے پر ہنستی اور ادھر سے رجو کا ہنستا ہوا چہرہ نمودار ہوتا۔ اس کے خوشی کا اظہار ایسا ہی ہوتا، الفاظ کم ہنسی زیادہ۔ یوں ہی ہنستی ہوئی وہ مجھ سے لپٹ جاتی تو میں شرارت سے اسے گدگداتی۔ اب تمہارا کراچی کا پروگرام نہیں بنتا؟ نہیں، وہ اٹھلاتی۔ بڑی بے مروت ہو۔ میرے شکوے پر بھی وہ ہنستی جاتی، پھر کہتی چلیں اندر چل کے بیٹھیں۔ نہیں، یہیں بیٹھتے ہیں خالہ جی کے پاس۔ میں خالہ جی کو دیکھتی تو وہ میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہتی بڑے دنوں بعد آئی ہو۔ بس خالہ جی گھر کی مصروفیات کہاں نکلنے کی اجازت دیتی ہیں۔ اور پھر یوں ہی باتوں کے دوران خالہ جی الماری کھول کر ایک کے بعد ایک شاپر نکال کر پلیٹوں میں الٹتی جاتی، نمکو، بسکٹ، سوہن حلوہ، چلغوزے، مونگ پھلی، جانے کیا کیا۔ ساتھ ساتھ کھانے پر اصرار، اور یہ بھی ضرور بتاتی کہ کون سی چیز کہاں سے منگوائی ہے۔ میں حیران ہوتی اور اسی دوران کھانا بھی تیار ہو جاتا اور کھانے کے وقت تک خالو جی آ جاتے۔ گو کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے سامنے پلیٹوں میں بہت کچھ رکھا ہے اور کھانا بھی تیار ہے، پھر بھی پوچھتے کیا کھاؤ گے؟ خالو جی بڑے دل والے، بڑے مہربان، بڑے مہمان نواز تھے۔ بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں دسترخوان پر سجا دیں۔ اللہ نے انہیں نوازا بھی بے حساب تھا۔ یہ سب بہت ہے خالو جی، بس اور کچھ نہیں۔ میں اپنے سامنے رکھی پلیٹوں کو دیکھ کر واقعی شرمندہ ہوتی۔ چکن کھاؤ گے؟ خالو جی میری بات یکسر انسن کر کے پوچھتے اور جواب کا انتظار کیے بغیر جانے کسے پکار کر چکن لانے کو کہتے، اور پھر 1 منٹ کے بعد ٹکے کھاؤ گے؟ ربڑی کھاؤ گے؟ دہی بڑے چاٹ؟ اف میں پریشان ہو جاتی۔ اس دوران رجو اندر دسترخوان لگانے چلی جاتی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو چکن ٹکے وغیرہ لاتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اندر جاتی تو دسترخوان پر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے گمان ہوتا کہ شاید ان کے پاس الادین کا چراغ ہے۔ ادھر منہ سے بات نکلتی، ادھر پوری ہو جاتی۔ پھر کیا کھانے پر محبت بھرا اصرار کہ پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھانا پڑتا۔ اچانک ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا تو میں چونک کر دیکھتی، پھر قدرے جھینپ کر منہ کھولتی تو خالہ جی نوالا میرے منہ میں ڈالتی۔ اتنی محبتیں ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اس معاملے میں جتنی خوش قسمت تھی، شاید اتنی ہی بد قسمت کہ ہمیشہ جھولیاں بھر بھر کر سمیٹتی رہی۔ جواب میں اظہار کرنا مجھے کبھی نہیں آیا، لیکن شاید محبتیں اظہار کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی، البتہ میرے ہر انداز سے والہانہ پن اور عقیدت جھلکتی تھی، اور جواب میں خالہ جی کا بس نہیں چلتا تھا کہ میرے لیے کیا کچھ کر ڈالتی۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر میں گئی تھی، اس وقت بھی خالہ جی کے کچن میں موجود تھیں، لیکن مجھے انہوں نے وہاں نہیں بیٹھنے دیا۔ بہت گرمی ہے، اندر چلو۔ آپ بھی چلیں؟ میں ان کے ساتھ کمرے میں گئی تو رجو کے ساتھ مونا اور فری کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ تینوں VCR پر کوئی فلم دیکھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے VCR بند کر دیا اور رجو اپنی مخصوص ہنسی کے ساتھ بولی آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ کیوں، میں انسان نہیں ہوں؟ نہیں رجو، اور میری نوک جھوک پر خالہ جی مسکراتی رہیں، پھر اسے ٹوکتے ہوئے بولی تھی ایک تو وہ اتنی گرمی میں آ رہی ہے، جاؤ ستو بنا لاؤ۔ اور اس وقت برف میں گھلا ٹھنڈا میٹھا ستو حقیقتاً دنیا میں اس سے اچھی کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ دل و دماغ، آنکھیں، روح تک ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ اس کے بعد میں مونا اور فری کو چھیڑنے میں لگ گئی۔ میری یہ ماموزاد بہنیں اپنے آپ میں سمٹنے والی عمر میں تھیں، جب ہی مجھے انہیں چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ فلم کیوں بند کر دی؟ لگاؤ نا، میں نے فری کے بازو پہ چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، اور وہ جھینپ کر بولی باجی وہ اچھی نہیں ہے۔ جیسی بھی ہے، میں نے اٹھ کر TV اور VCR آن کر دیا، پھر ان
ان دونوں کے پیچھے خالہ جی کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے فلم نہیں دیکھنی تھی، لیکن جہاں فری کو فارورڈ کا بٹن دباتے دیکھتی فوراً ٹوکتی، یہ کیا کر رہی ہو، دیکھنے دو۔ باجی، فری اور مونا کا شرمیلا احتجاج میری ہنسی میں دب جاتا۔ مجھے لجاتی ہوئی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، میں انہیں مزید چھیڑتی، انہیں آنکھیں بند کر لو اور میں دیکھوں گی، اور خالہ جی میری شرارت میں محظوظ ہوتی رہیں۔ تپتی ہوئی دوپہریں ہوں یا قہر میں ڈوبی شامیں، اس گھر کی فضا کبھی نہیں بدلی تھی۔ نہ چاہتوں میں کمی ہوئی بلکہ وقت کے ساتھ اضافہ ہی ہوا۔ پھر رجو کی شادی ہو گئی اور میں باوجود شدید خواہش اور کوشش کے اس کی شادی میں نہیں جا سکی تھی۔ اس کا ملال مجھے یوں زیادہ تھا کہ وہ خالہ جی کی اکلوتی اولاد تھی، اور پھر جب جانا ہوا تو رجو کی گود میں پیاری سی بچی کھیل رہی تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ رجو کا گھر خالہ جی کے گھر کے قریب ہی تھا۔ دن میں کام کاج کے دوران وہ بچی کو خالہ جی کے پاس بھیج دیتی تھی۔ میں کا قریب ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے پھپھو کی بات یاد آئی۔ رجو سے کہتی تھیں، جتنے بچے پیدا کرنے ہیں ایک ساتھ کر لو، بڑے آرام سے پل جائیں گے۔ کیسے پھپھو؟ میں نے بے دھیانی سے پوچھا تھا۔ ارے کون سا جان کھپانی پڑتی ہے، سارا دن تو بچی تمہاری خالہ جان کے پاس رہتی ہے۔ پھپھو کی وضاحت پر میں نے شرارت سے رجو سے پوچھا تھا، کیوں رجو، کتنے بچے؟ جتنے اللہ دے گا۔ اور پھر ایک کے بعد ایک خالہ جی کے آنگن میں رجو کی 3 بیٹیاں کھیلنے لگی تھیں، اور خالہ جی کی محبت سب کے لیے ایک سی تھی۔ ایک پل کو مجھے لگا جیسے میں پس منظر میں چلی جاؤں گی، لیکن خالہ جی کے بازوؤں میں سمٹتے ہی میں اپنی ایک پل کی سوچ پر بے حد نادم ہوئی تھی کہ ان کی آغوش میں محبت کی وہی نرمی گرمی تھی، رتی برابر بھی تو کمی نہیں ہوئی تھی۔ شاید کچھ لوگ صرف محبتیں بانٹنے ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور خالہ جی انہی لوگوں میں سے تھیں۔ میں پورا سال اس ایک دن کا انتظار کرتی تھی جب خالہ جی کے گھر جانے والی پہلی گلی میں قدم رکھتے ہی میرا بچپن لوٹ آتا تھا۔ پلک جھپکتے میں ساری گلیاں پھلانگ جاتی تھی، لیکن آج میرے قدم اٹھ کے نہیں دے رہے تھے، جبکہ پورے 2 سال بعد آئی ہوں۔ مسجد کے موڑ تک بمشکل خود کو گھسیٹا، اس کے بعد آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تو میں نے خود کو مسجد کی دیوار کے ساتھ سہارا دیا اور بے بسی سے سامنے دیکھا تو دھند کی چادر سے خالہ جی کا چہرہ جھانکتا محسوس ہوا۔ خالہ جی، میرے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور میرا ذہن پھر کہیں پیچھے بھٹک گیا۔ 2 سال پہلے جب میں آئی تھی تو ہمیشہ کی طرح خالہ جی کے پاس کچن میں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کی تھیں۔ اس سے اگلے روز میری کراچی واپسی تھی، اور خالہ جی بطور خاص کراچی لے جانے کے لیے مجھے سوہن حلوے کا ڈبہ ضرور دیا کرتی تھیں، اور اس وقت شاید باتوں میں وہ بھول گئی تھیں۔ اور اگلے روز جب میں اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی، اپنوں نے دور جانے کے خیال سے بے حد آزودہ، اور ذہن پر کچھ مسائل کا بوجھ بھی تھا جنہیں میں اپنے چند دن کے قیام میں بہت کوشش کے باوجود حل نہیں کر سکی تھی، اچانک خالہ جی پر نظر پڑی۔ ہاتھوں میں سوہن حلوے کا ڈبہ لیے چلی آ رہی تھیں، ان کے ساتھ رجو بھی تھی۔ مجھے اپنی بصارت پر شبہ ہوا، پھر بے حد حیران ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور پوچھا تھا، آپ میرے لیے آئی ہیں؟ اللہ قسم اے باجی، ہم آپ کے لیے آئے ہیں، رجو نے کہا تو میں نے خالہ جی کو دیکھا اور وہ سوہن حلوے کا ڈبہ مجھے تھماتے ہوئے بولی تھی، تمہارا حلوہ رہ گیا تھا۔ میں نے رجو سے کہا، چلو دے آئیں۔ اف، پتہ نہیں یہ کون سا جذبہ تھا جس کی شدتوں نے میری آنکھیں نم کر دی تھیں۔ خالہ جی کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس محبت کی دیوی کے چرنوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کس حساب سے میرا دامن بھرتی چلی آ رہی تھیں۔ کیا بات ہے، اداس کیوں ہو؟ خالہ جی نے جھک کر میرا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا تو میری آنکھیں بے اختیار جھلک گئی تھیں، جبکہ ذہن سارے مسائل کے بوجھ سے یکلخت آزاد ہو گیا اور خالہ جی کے سینے سے لگ کر میں آزودگی سے بھی نکل گئی۔ کیسے نہ نکلتی، ڈھیروں محبتیں جھولی میں آن گری تھیں، آنسوؤں کی جگہ ہنسی نے لے لی۔ کتنی شانت ہو گئی تھی میں، اور مجھے معلوم تھا کہ ساری خوشیاں میرے ساتھ کر کے خود کسی سفر کی تیاری کر بیٹھی ہیں۔ شاید انہیں پتہ تھا کہ اگلی بار جب میں آؤں گی تو وہ مجھے یوں رخصت کرنے تو کیا میرے استقبال کو بھی موجود نہیں ہوں گی۔ امی چلیں ماں، مجھے بچوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر بلایا تو میں نے چونک کر پوچھا، کہاں؟ خالہ جی کے گھر۔ ہاں، میں نے پلکوں تک آئی نمی انگلیوں پر سمیٹی اور بچوں کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ پتہ نہیں فاصلہ اتنا طویل کیسے ہو گیا تھا، شاید میرے قدم رک رک کر اٹھ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح خالہ جی کا گھر کا ایک دروازہ کھلا تھا، لیکن میں ہمیشہ کی طرح بے دھڑک اندر داخل نہیں ہو سکی، بلکہ دل چاہا یہیں سے پلٹ جاؤں کہ اندر وہ مہربان محبت کرنے والی ہستی نہیں تھی۔
رجو کا خیال آنے پر میں تڑپ کر اندر داخل ہوئی تو دل پر شدید چوٹ پڑی کہ سامنے کے دونوں دروازے بند تھے، یوں جیسے خالی کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہ ہو۔ میں نے بمشکل ان بند دروازوں سے نظریں ہٹا کر کمرے کا رخ کیا تو اندر سے آتی رجو ایک دم میرے سینے سے لگ گئی۔ کاش ہمارے آنسو خالہ جی کو واپس لا سکتے تو خدا کی قسم اپنا وجود آنسو کر دیتے۔ بیچارے خالو جی اپنی رفیق حیات کے غم میں بستر سے جا لگے تھے۔ وہ جو ایک ایک منٹ پر پوچھتے تھے چکن کھاؤ گے، ٹکے ربڑی، اور وہ سب خاطر کر دیتے، وہ چائے تک نہیں پوچھ سکے۔ رجو کہتی رہ گئی لیکن میں بند دروازوں سے ایسی خائف ہوئی تھی کہ اسے اٹھنے بھی نہیں دیا۔ نہیں رجو، اس وقت کچھ نہیں، چائے بھی نہیں، جبکہ میرا دل احتجاج کر رہا تھا، چیخنا چاہتا تھا، یہ دروازے بند کیوں ہیں؟ کھول دو انہیں، وہ محبت کی دیوی اندر کہیں موجود ہوگی۔ میری بیٹیاں پوچھتی ہیں امی کب آئیں گی، رجو بتا رہی تھی، اور میری نظریں اس کی معصوم بچیوں کے طواف کرنے لگیں، جن کی خوبصورت آنکھوں میں انتظار کی شمعیں روشن تھیں، جنہیں وقت کا کوئی لمحہ یوں بجھائے گا انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ بہت چھوٹی، بہت معصوم ہیں۔ جن محبتوں کو ابھی انہوں نے ڈھنگ سے پایا نہیں تھا، انہیں کھونے کا کیا دکھ ایسا تو نہ تھا جو ہمارے اندر آن ٹھہرا ہے۔ میں چلتی ہوں رجو، پھر آؤں گی۔ میں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی تو رجو نے خاموش نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہے بغیر میرے ساتھ برآمدے تک آئی، پھر رک گئی، اور میں نے بہت چاہا کہ کچن کے بند دروازے سے نظریں چرا کر نکل جاؤں، لیکن میری نظریں شاید خالہ جی کی تلاش میں بے اختیار اسی دروازے پر جا ٹھہریں، اور اگلے پل میں پلٹ کر رجو کے سینے سے جا لگی۔ رجو، اگلی بار جب میں آؤں تو یہ دروازہ کھلا رکھنا، باجی امی نہیں ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں اسے چپ نہیں کرا سکتی تھی کہ مجھے اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ جانے محبت کے یہ باب اتنی جلدی بند کیوں ہو جاتے ہیں؟